السلام علیکم۔ جنجوا راجپوت کون تھے؟ جنجوا کا لفظی مطلب جنجوا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگجو، بہادر، دلیر اور لڑاکا کے ہے۔ جنجوا راجپوت اپنے مورث اعلیٰ راجا دیوپال جنجوا کی نسبت سے جنجوا کہلاتے ہیں۔ راجا دیوپال جنجوا ہندوستان کی قدیم ریاست ہنستار پور کا آخری تاجدار تھا۔ بہادری اور دلیری میں مثال ہونے کی وجہ سے انہیں جنجوا کہا گیا۔ جنجوا نے اسلام قبول کب کیا؟ ان راجاؤں میں رائے دروپد دیو کے بیٹے رائے اجمل جنجوا نے 12ویں صدی میں اسلام قبول کیا۔ رائے مل یا راجا مل بھی اسی شاخ سے بتایا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام راجا مل خان پڑ گیا۔ اسلام اس نے شہاب الدین گوری کی آمد پر کم سنی میں قبول کیا تھا۔ صوفیہ سے بہت متاثر تھا۔ بعد میں اس نے کوہ جود پر راج قائم کیا جس کی راجدھانی راج گڑھ یا شاہ گڑھ تھی۔ اس کا نام بعد میں ملوٹ پڑا۔ راجا اجمل دیو کے تعلقات سلطنت دلی کے ساتھ کبھی اچھے نہیں رہے۔ اسے باغی راجا بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کوہستان نمک سے نمک نکالنے کا تجارتی آغاز راجا مل ہی نے کیا۔ اس کے 5 لڑکے تھے۔ ان میں سے راجا تنولی نے ہزارہ ریاست امبر پر، راجا جود نے جیلم، راجا کھکھا نے کشمیر، راجا بھیر نے راج گڑھ چکوال اور راجا کالا خاں نے کہوٹہ پر راج کیا۔ یہ پورا راجواڑہ ملوکی کی دہانی بھی کہلاتا ہے۔ راجپوتوں کی تاریخ میں حیثیت۔ راجپوت جنجوا کا تعلق راجپوتوں کے چندربنسی قبیلے سے ہے۔ راجا دیوپال جنجوا کے 7 پشتوں سے راجا سری پت دیوپال پیدا ہوئے۔ راجا سری پت دیوپال کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، راجا مجپال دیوپال، راجا مل دیوپال۔ بیٹوں کی پیدائش سے قبل نجومیوں کی پیشن گوئی تھی کہ راجا سری پت دیوپال کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بعد میں مسلمان ہو جائے گا۔ راجا مجپال دیوپال ہندو مذہب پر قائم رہا۔ اس کی اولاد کنوج، جودھ پور اور کوہ شوالک پر آباد ہے۔ راجا مل دیوپال اپنے علم یا کسی درویش کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ راجا دیوپال کی شادی اپنے ماموں بلائے مترا راجا بشن دیوپال کی بیٹی سے ہوئی۔ راجا بشن دیوپال کی اولاد نرینہ نہ تھی۔ راجا نے دستار بندی کر کے راجا مل دیوپال کو مترا کا بادشاہ بنا دیا۔ برہمنوں نے شدید مخالفت کی اور پورے راجستھان میں شور و غل شروع کر دیا۔ وہ ہندوستانی ریاست پر ایک مسلمان بادشاہ کا وجود کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ نتیجتاً راجا مل دیوپال کو مترا کی بادشاہت چھوڑنی پڑی۔ راجا مل دیوپال نے ہندوستان کے مرکزی علاقوں سے دور کوہ شوالک کی طرف کوچ کیا اور قلعہ راج گڑھ بنوایا۔ برہمن کی مخالفت نے کوہ شوالک کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 998 میں راجا مل دیوپال نے ہندوستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے کوہستان نمک کا رخ کیا جہاں اس سے قبل اس کے اجداد پانڈو رہ چکے تھے اور کوہستان نمک پر قابض ہو گئے۔ یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس کا نام ملوٹ رکھا جو تاحال موجود ہے۔ راجا مل دیوپال کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے، راجا ویر، راجا جوہد، راجا کھکھا، راجا تنولی، راجا سلطان محمود کالے خاں۔ راجا ویر اور راجا جوہد نے کوہستان نمک پر ہی سکونت اختیار کی۔ کوہستان نمک جو مشرق میں دریائے جہلم، چکوال، گجرات، خوشاب، سرگودا کے علاقوں میں راجا ویر اور راجا جوہد کی اولاد صدیوں سے آباد ہے۔ کوہستان نمک پر جنجوا راجپوتوں کے چند مشہور قلعے قلعہ مٹوٹہ، قلعہ مکھیالہ، قلعہ گرجاگ، قلعہ کسک، قلعہ وٹلی، قلعہ کھکھا نے کشمیر کی طرف یلغار کی اور مظفر آباد کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ قلعہ 40 تعمیر کرایا۔ راجا ترنولی نے ہزارہ کی طرف یلغار کی اور ریاست امبد دربند کی بنیاد رکھی جو 48 دیہات پر مشتمل ہے۔